ہند کے بادشاہ رائے داپشیلم نے اپنے ارکان دولت میں سے 2 دانا شخصوں کو اپنے حضور بلا کر فرمایا، ہوشنگ بادشاہ کا جو خزانہ ہمارے ہاتھ لگا تھا وہ سب کا سب ہم نے خدا کی راہ میں غریبوں، فقیروں، مسکینوں اور مستحقوں میں بانٹ دیا۔ اب سرندیپ جانے کا قصد دل میں ٹھانا ہے، اور داناؤں کا کہنا ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے صلاح مشورہ کر لینا چاہیے۔ اب تم بتاؤ تمہاری کیا صلاح ہے؟ وزیر نے کہا، بغیر سوچے سمجھے کسی بات کا جواب دینا مناسب نہیں، کیونکہ سوچی ہوئی بات ذرے سنجیدہ کے مانند ہوتی ہے۔ سوچ بچار کر کے دوسرے روز وزیر بادشاہ کے حضور میں حاضر ہوئے، اور وزیر الوزراء نے عرض کی کہ اس سفر میں اگرچہ فائدے کی امید ہے، لیکن محنت اور مشقت بھی بہت ہے۔ آرام چین جاتا رہے گا، دل کتنے خوف و خطر میں پڑے گا۔ دانا کو چاہیے آرام کو محنت سے نہ بدلے، اور لذت نقد کو ادھار کے سودے پر نہ چھوڑے، نہیں تو وہ حالت ہوگی جو اس کبوتر کی ہوئی۔ رائے نے پوچھا، کبوتر کا کیا قصہ ہے؟ وزیر نے کہا، سنا ہے 2 کبوتر مل جل کر ایک گھونسلے میں رہتے تھے، ایک کا نام بازندہ تھا، دوسرے کا نوازندہ۔ زمانہ ان کی رفاقت پر حسد کرتا تھا۔ بازندہ کو سفر کرنے کا خیال ہوا، اپنے دوست سے کہنے لگا، کب تلک اس ایک ہی جگہ گزر بسر کریں اور ایک ہی آشیانے میں دن کاٹیں؟ میں چاہتا ہوں کہ کچھ دن جہان کی سیر کروں۔ سفر میں عجائب بہت ہیں اور تجربے بھی خوب حاصل ہوتے ہیں۔ تلوار جب تک میان سے نہ نکلے، جواں مرد مارکے میں سرخ رو نہیں ہو سکتے۔ قلم جب تک نہ چلے، نقش مقصود کا صورت پذیر نہ ہو۔ آسمان سفر کے سبب سب سے بالا ہے، اور زمین بے حرکتی کے سبب پائے مال۔ درخت اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرتا، نہ آرے کی اذیت سہتا، نہ ظلم کلہاڑے کا۔ نوازندہ نے کہا، اے میرے یار ہمدم، تو نے سفر کی اذیت نہیں دیکھی، سفر کرنا خطرے سے خالی نہیں۔ جواب دیا، اگرچہ سفر کی اذیت کاہش جاں ہے، پر دنیا کا تماشا روح افزا ہے، اور جب مزاج خو گرفتہ سفر کا ہو اور دنیا کے عجائب و تماشے دیکھنے میں مشغول ہو تو پھر راستے کی اذیت کچھ بھی نہیں۔ نوازندہ نے کہا، اے یار ہمدم، سیر دنیا کی اور تماشا جہاں کا یاروں اور محرم دوستوں کے بنا کچھ لطف نہیں دیتا۔ جب کوئی شخص دوستوں کے دیدار سے محروم رہے، ظاہر ہے کہ اس کھیل تماشے سے اسے کیا تسکین ہو، اور میں جانتا ہوں کہ یاروں کی جدائی کا درد سب سے مشکل ہے۔ ابھی تو گوشہ و توشہ دونوں موجود ہیں، چین و سکون سے بیٹھ، ہوس کے پیچھے اپنے آپ کو برباد نہ کر، جمعیت کے دامن کو تھام اور خاطر جمع رکھ کہ زمانہ سنگ تفرقے کو ہاتھ میں لیے ہے۔ بازندے نے کہا، اے دوست، جدائی کی بات پھر زباں پر نہ لانا، دنیا میں غم گسار کی کمی نہیں، جو یہاں سے دل اٹھاؤں تھوڑے ہی عرصے میں ایک اور یار ہمدم پاؤں۔ سنا ہے تو نے جو لوگ کہہ گئے ہیں، ایک دوست سے دل نہ ملا اور ایک ہی ملک میں جی نہ لگا، کہ خدا کی زمین بہت بڑی ہے اور انسان بہت ہیں۔ تجھ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کے بعد سفر کی تکلیف پر میرے سامنے بات نہ کرنا، کیونکہ مسافری آدمی کو پختہ بناتی ہے۔ نوازندہ نے کہا، اے یار عزیز، جب تو پرانے دوستوں کی صحبت سے دل اٹھا کر اوروں کی یاری کر سکتا ہے تو میری بات تیرے دل میں کیوں کر اترے گی؟ بزرگوں نے کہا ہے کہ دشمنوں کا دل وہ شاد کرتا ہے جو خیر خواہ دوستوں کا کہنا نہ مانے۔ غرض یہ باتیں کر کے ایک دوسرے سے رخصت ہوا۔ بازندہ نے اپنے دوست کو چھوڑ اڑان بھری، پہاڑ اور جنگل طے کرتا، باغ و میدان کا تماشا دیکھتا جاتا۔ اتفاقاً ایک دامن کوہ میں اس نے ایک سبزہ زار دیکھا کہ سبزہ و گل سے آراستہ اور آب و ہوا سے تر و تازہ۔ بازندہ کو وہ جگہ پسند آئی، شام ہونے کو تھی اس لیے وہیں اترا۔ ابھی سفر کی تھکن بھی نہ اتری تھی، ذرا آرام بھی نہ کر پایا تھا کہ یکا یک بدلی اور آندھی چھا گئی، بارش اور بجلی کڑکنے لگی۔ بازندہ کو ایسی آفت میں کوئی آسرا اور سہارا نہ تھا، کبھی ڈالیوں کے اندر چھپتا، کبھی درخت کے پتوں کا آسرا لیتا۔ غرض ہزار تکلیف سے رات وہیں کاٹ کر صبح وہاں سے اڑا۔ سوچ میں پڑ گیا کہ واپس گھر کو لوٹے یا پھر کچھ دن اور تماشے میں بسر کرے۔ اتنے میں ایک شاہین تیز پرخونی چنگل نے بازندہ کا قصد کیا۔ بیچارے کبوتر کی نظر جو شاہین پر پڑی تو دل تڑپنے لگا، روح نکلنے لگی، اپنی غلطی پر پشیماں ہوا، اور دل میں یہ عہد کیا کہ جو اس آفت سے چھوٹوں تو پھر خیال سفر کا نہ کروں اور یار ہمدم کا ساتھ کبھی نہ چھوڑوں۔ اتنے میں ایک عقاب کی نظر کبوتر پر پڑ گئی اور اس نے چاہا کہ شاہین سے پہلے اسے دبوچ لے۔ شاہین اگرچہ زور میں عقاب کے برابر نہ تھی، مارے غیرت کے لڑنے کو مستعد ہوئی۔ جب دونوں آپس میں لڑنے لگے، بازندہ نے موقع غنیمت جانا اور تیزی سے نیچے اتر کر ایک تنگ سوراخ کے اندر پناہ لی۔
رات وہیں کاٹی، جب دن ہوا بھوک سے نڈھال، اڑنے کی طاقت نہ تھی، جوں توں کر کے اڑا اور ڈرتا دائیں بائیں اور آگے پیچھے دیکھتا جاتا تھا۔ یکا یک ایک کبوتر نظر آیا، دیکھا کہ اس کے سامنے دانے پڑے ہیں اور بہت سے پرندے وہاں دانا چگ رہے ہیں۔ بازندہ بھوکا تھا، کچھ اندیشہ نہ کیا اور صرف اپنے ہم جنس کو دیکھ جا بیٹھا۔ ابھی ایک دانہ بھی نہ کھایا تھا کہ گرفتار ہوا اور اس کبوتر پر غصہ ہوا کہ اے بھائی، ہم ایک جنس ہیں اور یہ حادثہ تیرے سبب ہوا، کیوں تو نے اس جال کے بارے میں مجھے اطلاع نہ دی، اور تجھ کو ذرا اپنے ہم جنس کا خیال نہ آیا کہ اسے اس آفت سے بچا لیتا۔ کبوتر نے کہا اس بات کو چھوڑ، قضا کے آگے کوشش فائدہ نہیں کرتی۔ بازندہ نے کہا اب مجھے کوئی رہائی کی ترکیب بتا تاکہ میں تیرا احسان مند رہ سکوں۔ کہا اے بے وقوف، اگر میں کوئی ترکیب جانتا تو سب سے پہلے اپنے آپ کو اس قید سے چھڑاتا، نہ کہ اوروں کی گرفتاری کا سبب ہوتا۔ حالت تیری اس اونٹ کے بچے کے جیسی ہے جو راہ چلتے چلتے تھک گیا تھا اور اپنی ماں سے کہتا تھا اے بے درد ماں، اتنا ٹھہر کے میں دم لوں۔ اس کی ماں بولی تو نہیں دیکھتا کہ نکیل میری کسی اور کے ہاتھ ہے، اور جو میرا اختیار ہوتا تو اپنی پیٹھ کو بوجھ سے اور تیرے پاؤں کو چلنے کی اذیت سے بچاتی۔ بازندہ جب نا امید ہو کر تڑپنے لگا اور زور لگا کر اڑنے کا قصد کیا تو جال کی ڈوری ٹوٹ گئی۔ وہ اڑا اور گھر کی طرف چلا۔ راستے میں ایک اجڑی بستی میں پہنچا اور سستانے کے لیے ایک دیوار کے کونے پر جو ایک کھیت کے گرد لگی تھی ٹھہرا۔ گنوار کا ایک لڑکا جو کھیت کی رکھوالی کرتا تھا، اس کی نظر جوں کبوتر پر پڑی تو ایک تیر مارا جو اس ناتواں کے بازو پر لگا۔ دہشت کے مارے سر کے بل ایک کنویں کے اندر جو دیوار کے ساتھی تھا گر پڑا۔ لڑکے نے دیکھا کبوتر کنویں میں گر گیا تو نا امید ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ بازندہ ایک دن اور ایک رات خستہ حال اور شکستہ دلی کے ساتھ اس کنویں میں پڑا رہا۔ دوسرے روز بہزار خرابی کسی نہ کسی طرح نکل کر گرتے پڑتے گھونسلے کے پاس پہنچا۔ نوازندہ نے یار کے پروں کی آواز سنی اور استقبال کے ارادے آشیانے سے نکل بازندہ کو ناتواں اور زخمی دیکھ کر پوچھا اے خود پسند کہاں تھا اور یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ کہنے لگا کیا کہوں، میں نے کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں اور کیسے کیسے خطرے دیکھے۔ سنا تھا سفر میں تجربہ حاصل ہوتا ہے، مجھے تو یہی تجربہ حاصل ہوا کہ جب تک زندہ رہوں سفر کا نام نہ لوں اور قصداً تجھ سے جدا نہ ہوں۔